جیسے میں نے پہلے عرض کیا ہے، حضرت مولانا ابو بکر صاحب نے بھی کافی تفصیل کے ساتھ اس عنوان پر گفتگو کی ہے۔ دوستو، یہ دینی ادارے اللہ تعالیٰ کی دھرتی پر اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان اور انعام ہے، بلکہ میں علماء کی موجودگی میں اگر یوں کہوں تو بے جانا ہوگا۔ جس طرح مجھے اور آپ کو آسمان پر رات کو تارے چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں، اسی طرح اس دنیا پر موجود یہ دینی ادارے، یہ مساجد، یہ مکاتب آسمان والوں کو یہ روشنی کی طرح، جس طرح چاند ستارے ہمیں چمکتے نظر آتے ہیں، یہ دنیا پر اسی طرح ان کو چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اور یہ بات اٹل ہے کہ جس وقت تک یہ دینی ادارے قائم ہیں، اس وقت تک یہ دنیا کا نظام قائم ہے۔ وہ لوگ احمقوں کی جنت میں بستے ہیں جو مدارس اور ارباب مدارس کے خلاف پروپیگنڈے کر کے ان کو پریشان کرتے ہیں، اور پھر وہ یہ خواب دیکھتے ہیں کہ ہمارا اقتدار مضبوط ہوگا، ہماری کرسی مضبوط ہوگی، ہماری حکومت مضبوط ہوگی۔ میں انہیں پیغام دینا چاہتا ہوں، یہ آپ کی بھول ہے۔ جس دن یہ ادارے ختم ہو جائیں گے، اس وقت تمہاری حکومت بھی نہیں رہے گی۔ جب اللہ کا نام نہیں لیا جائے گا، جس دن اللہ کا نام اٹھ جائے گا، قیامت قائم ہو جائے گی۔ جب یہ مدارس نہیں رہیں گے، یہ مساجد نہیں رہیں گے، اللہ کا نام نہیں لیا جائے گا، تو حکومت کہاں سے آئے گی؟ بہرحال میں آپ کے اور مہمانوں کے درمیان زیادہ حائل نہیں ہونا چاہتا۔ میں آپ کے سامنے مدرسہ کے محترم حضرت مولانا قاری عمر فاروق صاحب سے کو دعوت دیتا ہوں، وہ آئیں، آپ کے سامنے اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں اور معزز مہمانوں کا شکریہ بھی ادا کریں۔ مولانا عمر فاروق صاحب۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آپ تمام احباب کافی وقت سے بیٹھے ہوئے ہیں، اپنی مصروفیات چھوڑ کر اللہ تعالیٰ آپ کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور ہم سب کا یہاں بیٹھنا، دین کی بات کرنا، سننا قبول فرمائے، اور ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ آج سے انشاءاللہ اسباق کا افتتاح ہو چکا ہے، کل سے انشاءاللہ باقاعدہ کلاسیں ہوں گی، صبح 8 بجے سے لے کر عصر کی نماز تک، صبح 8 بجے سے لے کر عصر کی نماز تک جو ہے بچوں کی قرآن مجید شعبہ حفظ ناظرہ، اور اس کے ساتھ پرائمری اور میڈل جو مولانا صاحب نے اعلان کیا وہ ترتیب چلے گی۔ آپ جتنے احباب تشریف لائے، میں آپ کا ایک دفعہ پھر شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اب بلا تاخیر میں دعوت خطاب دیتا ہوں خطیب اہل سنت حضرت مولانا عبدالحنان صدیقی صاحب کو۔ آپ تمام احباب توجہ کے ساتھ بیان سنیں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا، اور پنڈال کے دائیں بائیں جتنے دوست احباب کھڑے ہیں ان کی خدمت میں گزارش ہے کہ یہ آخری بیان ہے، اس کے بعد دعا ہوگی، تو تمام احباب پنڈال کے اندر تشریف لے آئیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد فی اول کلامنا، اللہم صلی علی محمد فی اوسط کلامنا، اللہم صلی علی محمد فی آخر کلامنا، جزا اللہ عنا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وآلہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ سیدنا مولانا محمد
صلاة تكون للنجاة وسيلة ولعلو الدرجات كفيلا صلى الله على النبي الأمي صلى الله عليه وآله وسلم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما. فقال الله سبحانه وتعالى يا ليتني كنت ترابا. وقال تعالى يقول يا ليتني قدمت لحياتي. فقال تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. آمنت بالله صدق الله العظيم. درود شریف. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. انتہائی میرے واجب الاحترام بزرگوں، عزیز و دوستوں، آج کی اس تقریب سعید کا اور یہاں آنے کا آپ مقصد اشتہارات، عنوانات، اعلانات، ٹیلی فون پیغامات کے ذریعے سن بھی چکے ہیں اور سمجھ بھی چکے ہیں کہ جب انسان کوئی خوشی کا کام کرتا ہے تو اپنی خوشی میں دوسروں کو شامل کرنے کے لیے اور اپنی خوشی کا اظہار کرنے کے لیے اپنے چاہنے والوں کو دعوت دیتا ہے. آج اللہ کا گھر اور دین کا ادارہ تعمیر ہو رہا ہے تو اللہ نے اپنے گھر کی افتتاحی تقریب میں اپنے چاہنے والوں کو بلایا ہے. اور بھائی عمر فاروق گجر صاحب کے والد محترم چودھری مہندی خان اور چودھری میاں خان صاحب جو ان کے بھائی ہیں، میرا دل چاہتا ہے کہ میں آج ان سے 3 مرتبہ مصافحہ کروں کہ ان کی عمر کو دیکھ کر میں یوں نہیں کہتا کہ زندگی میں انہوں نے کوئی عقل کا کام نہیں کیا، بہت کیا ہوگا، لیکن جو یہ انہوں نے قدم اٹھایا ہے کہ 8 کنال جگہ مسجد مدرسوں کو دی، یہ انہوں نے سب سے بڑی عقل مندی والا کام کیا. اور اس کام پر انہوں نے نہ اپنے بچوں پر، نہ اپنی بیوی پر، نہ اپنی بہنوں پر، نہ اپنے بھائیوں پر، نہ سسرال پر، نہ ننہال پر، نہ ددیال پر، اور اپنے ووٹروں سپورٹروں پر انہوں نے کسی پر بھروسہ نہیں کیا.
انہوں نے اپنے آخرت کا گھر بنانے کے لیے اللہ سے سودا کر لیا۔ ابھی مولانا ابوبکر صدیق صاحب جس پلاٹ کے بارے میں، جس زمین کے بارے میں ذکر کر رہے تھے کہ اس سے بہت بہتر ہے، انہوں نے اس زمین کے بارے میں سنا ہے، دیکھا نہیں، سن کر اللہ کے رسول کی بات پر بھروسہ کر کر اس زمین کا سودا کر لیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب ملاقات ہوئی تو کہا تھا کہ اپنی امت کو جا کر میرا سلام کہہ دینا، اور جنت ایک چٹیل میدان ہے اور اسے باغیچوں اور درختوں سے بھر دینا، اس کے درخت سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ جب اللہ کریم نے فرمایا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، تو فرشتے کہنے لگے اللہ کو دیکھ بھال کے دوست بنائے کیسے؟ فرمایا میں نے تو اندر باہر سے دیکھ لیا، تم بھی دیکھ لو۔ تو ایک فرشتہ انسانی صورت میں زمین پر آیا اور ابراہیم علیہ السلام کی آنکھوں سے تھوڑا دور ہو کے بیٹھ گیا۔ ابراہیم علیہ السلام گزر رہے تھے تو اس نے زور سے کہا سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ تو آپ نے سنی آواز، اللہ کا نام، اللہ کا نام اللہ کے بندوں کو اچھا لگتا ہے، دنیا کے بندوں کو اللہ کا نام اچھا نہیں لگتا۔ یہی وجہ ہے کہ ہماری مسجدیں جمعے کی نماز تک خالی رہتی ہیں اور اللہ کے بندے چند ایک ہیں جو پہلی صف میں پہلی آ کے بیٹھ جاتے ہیں، اور بے شک ان کی سمجھ میں آئے نہ آئے، اور کچھ ایسے ضعیف السماعت ہوتے ہیں کہ کان لگا کے سنتے پھر بھی سمجھ نہیں آتی، پھر کوئی بابا تجھے سمجھ آتی بھی کہ اندر کوئی نہیں، لیکن بیٹھا پہلی صف میں ہوتا ہی اللہ کا اللہ ہے۔ اور جو دنیا کا بندہ وہ کہتا ٹھہر جا یار، 2 فرض تو پڑھنے ہیں، ٹھہر جا ٹھہر جا ٹھہر جا، یہاں تک کہ کچھ بد نصیب ایسے ہیں جن کو اتحیات ملتی ہے اور کہیں کو جمعے کی رکعت ملتی ہے۔ تو یہ اللہ کے بندے بظاہر طور پر انسان تو نظر آ رہے ہیں، لیکن انسانیت اللہ نے اندر سے ختم کر دی۔ انسان وہ ہے جو اچھے برے کی تمیز کر سکے، انسان وہ ہے جو جھوٹ سچ کی تمیز کر سکے، انسان وہ ہے جو حلال حرام کو پرکھ سکے۔ اس کو اللہ نے حضرت انسان کہا، اس کے بارے میں کہا والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا، اور باقی انسان ہوتے ہوئے انسانیت کی عمارت گرا دے، اللہ نے اس کو کہا اولئک کالانعام بل ھم اضل، جانور بھی نہیں، جانور سے بدتر ہے۔ اللہ شکلیں انسانوں کی ہیں لیکن اندر حیوانیت جانور چھپا پڑا ہے۔ اللہ کرے اس کا تعارف میں کراؤں، اور قرآن میں اللہ نے کہا کالانعام، جانور، بل ھم اضل، اس سے بھی 4 ہاتھ آگے، اور جانوروں میں بدترین جانور کتا اور سور ہے۔ اللہ کے ہاں ان جانوروں کی تو کسی نہ کسی درجے میں وہ خدا کی نگاہ میں ہیں۔ جو اللہ کی یاد اور نماز کے سجدے سے غافل ہو گیا، اللہ کے ہاں اتنی بھی اللہ کی نظروں کے اندر نہیں ہے۔ جب ہمارا معیار اللہ نہ کرے اتنا اللہ کی نظروں میں گر جائے گا تو بتاؤ ہماری مرضی پر حالات، ہماری بچی اپنی مرضی سے رشتے نہیں کریں گی، ہمارے بیٹے گھر میں بغاوت نہیں کریں گے، ہماری بیوی ہمارے سے منہ ماری نہیں کرے گی، جس بستر پر تم 15-15 20-20 ہزار کا میٹرس جس پر تم سوتے ہو اور ہم سوتے ہیں، کہ ہمیں بے سکون نہیں کرے گا، اے سی کے کمرے میں ساری رات بے چینی نہیں رہے گی، مچھردانی لگا کر بھی پھر انسان ساری رات اپنے جسم پہ خارج نہیں کرتا رہے گا، ٹھنڈے مشروبات پی کر بھی اس کے اندر کی جلن نہیں ختم ہوگی، گیس ٹربل گولیاں کھانے کے بعد بھی اس کا ہاضمہ درست نہیں ہوگا، اچھے سے اچھی خوراک کھانے کے بعد ذائقہ ہر اچھے سے اچھے کھانے کو دیکھے گے گا ذائقہ کسیلا ہے اور زبان کا ذائقہ بدلا لگ رہا ہے، اپنے کپڑے اسے اچھے نہیں لگیں گے، اپنے چہرے اور سر کی حالت بال بڑے بڑے اسے اچھے لگیں گے، تو پھر میرے عزیزوں سمجھ جانا کہ سہولیات سے سکون نہیں مل رہا، اللہ کی یاد سے جو غافل ہوا اس سے بے سکونی مل رہی ہے۔ پھر خواہش کیا کہے گی؟ 2 چیزیں، ایک ضرورت ایک خواہش۔ خواہش کیا کہے گی؟ لاہور جا، اور یہاں سی ایم ایچ چلا جا، بڑے ڈاکٹر بیٹھے، اور خواہش کہے گی تیرے پاس پیسے نہیں، آج آپ تینوں کیڑی تھوڑے جا، وہ ٹھیک ہے ٹائم تو لے دے میں جانا ہوں، میں تیرے نال جاواں گا۔ اور ضرورت کیا کہے گی؟ اللہ اکبر، کوئی مسکین تجھے دروازے پہ نظر آئے اس کی مدد کر دے، اللہ تیری ساری پریشانیاں اندر بار کی ختم کر دے گا۔
خواہش کی گئی لے یہ بھی کوئی بات ہے. وہ ڈاکٹر کو کتنے گئی سی ڈاکٹر کو گئی سی اور وہ جی ایسا ڈاکٹر جی تو بھی اتنے چلا جا اور فیس دی فکر نہ کر میں تمہیں دے دوں گا. اب اس خواہش نے کہا کہ یہاں تیری ضرورتیں پوری ہوں گی اور ضرورت کہہ رہی اللہ کے یہاں تیری ضرورتیں پوری ہوں گی اللہ سے تیری ضرورت. دیکھو بھائی دنیا خواہش کی جگہ نہیں دنیا ضرورت کی جگہ ہے. جب ضرورت کو خواہش کے درجے میں لائیں گے تو اللہ حلال چیزوں کو بھی ہمارے ہاتھوں سے دور کر دیں گے اور جائز چیزیں ہمارے سے دور اور مہنگی ہو جائیں گی. شادیاں خواہش کے درجے میں آئی مہنگی ہو گئی. شادی تھی ایسے نکاح مدینے میں ہوئے کہ ان نکاح کے اندر رسول اللہ کو بھی دعوت نہیں دی گئی اور آپ نے دیکھا اس کو کپڑوں پہ رنگ اور میں تمہاری شادی ہوگی وہی ایسی شادی کہ مجھے بھی کوئی نہیں بلایا. اسی طریقے سے میرے بھائی سادے جوتے میں گزارا ہو جاتا ہے اگر اس کے نیچے ہم نے دیکھنا ہے کہ یہاں کھانے کی طرف جاتے دکان سے لیں گے کہ خواہش کہ لوگ دیکھیں گے کہاں سے مارا. تو جب دنیا کو خواہش کے درجے میں لائیں گے تو اللہ ضرورتوں کو گہراؤ تنگ کرے گا. جب ضرورتوں کا گہراؤ تنگ ہو گیا تو ان کو حاصل کرنا ان کے حصول کے لیے انسان نہ اپنا آپ بچے گا نہ نسل بچے گی نہ اولاد بچے گی. آج ضرورتوں کو پورا یار میری ضرورت ہے کیا کرے اسی ضرورت ہے بالکل ضرورت ہے کیا کرے بڑی کوٹھی ضرورت ہے اس کوٹھی کا کیا کرنا. آپ اس لائن میں چلے جائیں اللہ نہ کرے بدگمانی ہو آپ اس لائن میں چلے جائیں ایک گلی کے اندر کتا بندھا ہوگا مکان کو تالا لگا ہوگا کروڑوں روپے اور فرشتے بار بار تنبیہ کر رہے ہیں بے شرم اسے کسی آرے لگا دے. آج تو سال کے بعد پھیرا مار لیتا ہے کل 2 سال کے بعد بھی تیری اولاد نہیں آئے گی. یہاں پہ الو بولیں گے جانور بولیں گے اور یہ تیری ایک ایک اینٹ ایک ایک بجر ایک ایک سیمٹ کی تگاری کا تجھے اللہ کو حساب دینا پڑے گا. بدماشیاں ہوں گی یہاں جواب تجھے دینا پڑے گا. اس آدمی کو کون عقل مند کہے گا کہ کما کے دوسروں کے لیے چلا گیا اور حساب خود قبر کے اندر دے رہا ہے. بیٹوں نے حساب نہیں دینا. میں پرسوں ترسوں ایک جگہ بیٹھا تھا صوبیدار صاحب 3 دنوں میں اللہ نے مجھے میں بڑا حیران تھا اور گھر والوں سے میں نے عرض کی میں نے کہا یار کبھی ایسا وقت بھی آئے گا میں 3 وقت کا کھانا ایک جگہ بیٹھ کے کھاؤں گا. پرسوں ترسوں میں نے 3 صوبوں میں 3 وقت کا کھانا کھایا ناشتہ ایک صوبے میں دوپہر ایک صوبے میں کراچی کوئٹہ سے اسلام آباد. تو پھر میرے ذہن کے اندر میرے بات آئی میں نے کہا عبداللہ کس کے لیے اتنا دوڑ رہا. ہمارے یہاں رواج ہے کہ 10 محرم الحرام کو بچے بڑے اپنے ورثاء کے قبرستان پہ جاتے نا سارے رشتہ داروں کے جا رہے مٹھائی لے کے عزیزوں کے جا رہے فروٹ لے کے یہ بے شرمی نہیں باپ کی کوئی جا رہے مٹی لے کے 1 سال کے بعد 2 بار ادھر ڈال دے مٹی پا دے. باپ کہتا ہے بے غیرت شرم نہیں آتی. 1 سال کے بعد آیا بجائے قرآن پڑھنے کے اور مٹی پھینک کے چلا گیا. 1 مرتبہ سورہ فاتحہ 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھتا تیرے پڑھنے کی برکت سے اللہ اس مٹی کو جنت الفردوس کے اندر تبدیل کر دیتا. یہ تو کیا میرے پہ ظلم کر کے جا رہا ہے. پھر یہ باپ کہے گا یا لیتنی قدمت لحیاتی پھر کہے گا یا لیتنی کنت ترابا کاش میں بھی یہ مٹی ہوتا میرے پر حساب نہ ہوتا کاش مجھے زندگی نہ ملتی میں پیدا ہی نہ ہوتا. اب پچھتاوے کیا ہو جب چڑیاں چگ گئی کھیت. ہماری بات پر اس لیے کان نہیں دھرا جاتا ہماری کوئی اہمیت نہیں. حقیقت معاشرے کے اندر معذرت کے ساتھ ہمیں صدقے اور خیرات کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے کیونکہ اللہ نے ہمارے مقدر میں رکھا ہی ہے. اس کو بھی تو اللہ نے کہیں خرچ کروانا تھا نا. ہالینڈ یونان انگلینڈ کی کمائی کو تو اللہ نے خرچ کروانا تھا نا. یا تو اللہ کو صدقہ لگتا ہے اللہ کو زکات لگتی ہے یا تو اس کی اولاد کوئی بام میں چاچے تائیں ہو کس کو دے دیتا ہو. ان ساری چیزیں پاک ہے. فرمایا میرے بندوں کے لیے مجھے دے دو. قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتامى والمساکین وابن السبیل. جن کو تم لاوارث پیسہ آنے کے بعد لاوارث سمجھ لیتے ہو ان کا وارث میں ہوں. پھر میں بھی خدا ہوں. تم سیدھے ہاتھ سے نہیں دو گے میں ٹیڑھے ہاتھ سے تمہارے سے لے کے دکھاؤں گا. یہ عقل مندی چودھری مہدی صاحب میاں خان نے بڑی عقل مندی کی. کون پڑھے گا کوئی پتہ نہیں, کون داخلہ لے گا کوئی پتہ نہیں, کون استاد پڑھائے گا کوئی پتہ نہیں, لیکن جو پڑھے کالا گورا عربی اجمی پاکستان غیر ملک کا جو بھی پڑھے گا وہ اس کے ہونٹ اس کے ہلتے رہیں گے, قبر کے اندر جنت کی ہوائیں ان کے چلتی رہیں گی.
اور دنیا کے اندر بھی اللہ ان کو بے سکون نہیں کریں گے. یہ میری بات آپ یاد رکھیں. آپ اللہ کے نام پر اپنا ہاتھ ڈھیلا کریں, ہو ہی نہیں سکتا کہ ہمارے پر تنگی اور پریشانی آئے. ہو ہی نہیں سکتا, ہو ہی نہیں سکتا. کبھی آپ نے سوچا کہ یہ جو تنخواہ دار سارے علماء بیٹھے ہیں, متوسط طبقہ, میں دو جگہ بڑا حیران ہوا کہ حیدرآباد کے اندر ہمارے ایک ایم پی صاحب ناصر قریشی صاحب, ان کے بھائی میں وہاں 11 ربیع الاول کو تھا, 10 ربیع الاول بیان کے بعد وہ پاؤں پکڑ کے بیٹھ گئے اور لوگ میں کہا نہ کلپ نہ بناؤ. وکیل مولا فیملی سمیت عمرہ کر کے مکہ ٹاور. میں نے کہا نہیں بھائی, وہاں تو پیسے والا جاتا ہے, ہمارے پاس تو ہے کوئی نہیں. تو وہاں پتہ لگا پیسے والا نہیں, نصیبوں والا جاتا ہے. پاسوں میں ایک اور جگہ بیٹھے تھے, وہ ایک ایم این اے صاحب تھے. وہ کہنے موسیٰ کبھی اللہ کا گھر دیکھا ہے؟ میں نے کہا اگر آپ جیسوں کے وس میں ہوتا تو کبھی نہ دیکھتے. اللہ کے اختیار, اللہ نے بہت مرتبہ دکھایا. کہنے لگے پھر میرے کہنے پر ایک مرتبہ اور آپ جا کے دیکھ کے آ جاؤ. دنیا پیچھے ایسے پروسے میں دوڑتی ہے, پروسے میں. میں کہتا ہوں چڑیا کے 2 پر ہوتے ہیں جو اللہ کے دین کی خدمت کے لیے جاتا ہے, دنیا کے 100 پر ہوتے ہیں اس کے پیچھے دوڑتی, بھاگ جی مجھے لے لے, مجھے ساتھ لے لے, مجھے ساتھ لے لے, مجھے ساتھ لے لے. پھر دین اور دنیا ایک کشتی میں نہیں آیا کرتا. ہاں, اللہ جسے دین کی دولت دے دے, پھر میرے عزیزوں دین دل میں آیا کرتا ہے اور دنیا اس کے پاؤں کی جوتی کے اندر آیا کرتا ہے. یہ میں آپ کو مٹھو طوطے کی طرح لٹا رہے ہیں بھائی. اللہ کی قسم حساب دینا, حساب دینا. قیامت کے دن صفائی تو ہوگی. یہ تو آج ایک کرسی پہ ملک صاحب, دوسرے پہ رائن صاحب, تیسرے پہ بلوچ صاحب, چوتھے پہ سید صاحب, پیچھے کمبوز صاحب, فلانے. وہاں تو چیزیں دو گی. پہلا اعلان, وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ. یا تو رلا ملا مالنا, چلو مجرم علیحدہ ہو جاؤ, فرما بردار علیحدہ ہو جاؤ. جانے کی کوشش کرے یا نہ کرے, قدم خود بخود نہ فرمانوں اور فرما برداروں کی صفوں میں چلنا شروع ہو جائیں گے. کامیاب لوگوں کی نشانی کیا اور ناکام لوگوں کی نشانی کیا, مالک کائنات نے قرآن کریم میں بھی اس کا پرو نوٹ لکھ دیا. ایگریمنٹ ہوتا ہے نا بندے کے ساتھ, کہ سورے اللہ کے ایگریمنٹ ہے قرآن کریم میں, سٹامپ پیپر ہوئے ہوئے. اور وہ پیپر جو کاغذ کھا نہیں سکتا, گھن نہیں لگ سکتا, سیاہی نہیں پھیل سکتی, پٹوار خانہ جل نہیں سکتا, سارا کام تیار ہے پہلے سے. اور وہ صاحب پیپر پر نوٹ لکھے, اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. میرا لکھا دنیا تو ختم ہو سکتی ہے, کوئی مائی کا لال نہیں مٹا سکتا ہے. لکھ دیا میں نے بس. دائیں بائیں میرا عزیز, نہ کرسی لگی, نہ مسیری لگی, نہ سیج لگی ہوگی. ادھر بھی لوگ کھڑے ہوں گے, ادھر بھی لوگ کھڑے ہوں گے. مالک کائنات جو تیرے ان کی نشانی کیا ہے, جو تیرے نہیں ان کی نشانی کیا ہے. چوتھے پارے میں اس کا بھی پر نوٹ لکھ دیا گیا, یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ. فرمایا جو اس کے ہوں گے ان کا چہرہ نور کی طرح چمکتا ہوگا, اور جو اس کے نافرمان ہوں گے ان کا چہرے کے اوپر کالک اور سیاہی مل دی جائے گی. یہ 2 چہرے ہوں گے بس. مالک کائنات ان کے چہرے پر کالک کیوں مل دی گئی, ان کے چہرے پر سیاہی کیوں مل دی گئی؟ اللہ فرمائیں گے یہ نہیں بتلائیں گے, میں بتلاؤں گا. جن کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہا ہے, یہ کون ہے؟ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. ان کے دروازے پر آ کر کوئی ہاتھ پھیلاتا, اس کے ہونٹ ہلنے سے پہلے اپنا کلیجہ نکال کے اس کے ہتھیلے پہ رکھ دیا کرتے تھے. یہ وہ لوگ ہیں. یہ کون لوگ ہیں؟ کلا بلا تکرمون الیتیم ولا تعاون علی طعام المسکین. سورہ فجر پڑھیے 30واں پارہ. کوئی جھوٹ نہیں, کوئی میرے عزیزوں زیر زبر کی کوئی شد کی کمی پیشی کوئی نہیں, کوئی نقطے کی کمی کوئی نہیں. یہ لوگ کون ہیں؟ جانے انجانے کے لیے سب کچھ اتار کے رکھ دیا کرتے تھے, سب کچھ دے دیا کرتے تھے. یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا اللہ اکبر. بیڑا ایک تھا, ایک بھائی مر گیا, یتیم بچوں کا حق کھا گئے, غریبوں کا کھا گئے. یہ وہ لوگ ہیں اللہ نے انہیں بہت عالیشان مکان, بہت اونچا مکان, دکان گاڑی بنگلے والا بنایا تھا. ان کا کھانا فریج میں
میں پڑا رہتا تھا، ٹیبل پہ سڑا رہتا تھا، ان کے ملازم اٹھا اٹھا کے کچرے کے ڈھیر پہ پڑے رہتے تھے، لیکن ان بدبختوں کو اتنا احساس نہیں تھا۔ پڑوس کے اندر ان کے بھتیجے یتیم رہا کرتے تھے جن کو عرصہ تک اچھا کھانا نصیب نہیں ہوتا تھا۔ جب ان دروازے پر آ کر سوال کرتے تو کہتے اچھا کما کما کے ہم تھک گئے، کھا تم جاؤ، یہ کہاں کا اصول ہے؟ مالک کائنات نے ان کا چہرہ کالا کر کر آج مجرم اور نافرمانوں کی صفوں کے اندر کھڑا کر دیا ہے۔ یہ کون ہے؟ جب کسی کے ہاں فوتگی ہوتی ہے میرے عزیزوں 50 آدمی چٹی چادریں لے کے سفید رنگ کیا جاتے ہیں، دستار کرو جی، دستار کرو جی، دستار کرو جی۔ چاچے تائے سارے 8-9 سال کے بچوں کو بٹھا لیتے ہیں، پھر ہوکے بھر بھر کے چیخے مار مار کر رومال سے سیلفی ویڈیو بنوا بنوا کر اس کے سر پہ پگڑی باندھتے ہیں اور کہتے پترا چپ کر جا، پترا چپ کر جا۔ یہ سارے صوبے دار صاحب، عبدالحنان صاحب، قاری اشفاق صاحب، مدثر صاحب کہتے ہیں ہن اے تیرا پیو ہے، اے تیرا پیو ہے۔ فرمایا اگلی عید آئی، جب یہ بچے تھوڑے سے جوان ہو گئے، یتیم بیٹیاں تھوڑی سی جوان ہو گئی، ان کے رشتے آ گئے، یہ جیٹھ جی کے پاس بھابی گئی اور جا کے کہنے لگی با جی تھوڑے کو نہیں مانگی، یتیموں کا حصہ دے دو۔ اللہ وقت کہتے رہے کیڑے یتیم پرا مر گیا، پرا دے نال پتریے بھی مر گئے۔ اللہ کہتے ہیں وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا۔ یہ وہی بدبخت ہے، اپنا تو اپنا، یہ تو اپنے کا یتیموں کا بھی کھا کے ڈکار نہیں مارا کرتا تھا۔ اسے بدبخت کو پتہ نہیں تھا قیامت کے دن جو جس عہدے پر آئے گا، اگر نافرمانی کا دامن پکڑ کے آیا میں تیرے چہرے کو کالا کر کے رکھ دوں گا۔ جھوٹ ہے کوئی؟ بار بار میں تجھے سمجھایا کرتا تھا، کیا قرآن کریم میں میں نے تجھے اعلان نہیں کیا؟ اللہ اکبر، کیا میں نے جو شیطان تجھے بہکاوے میں، جس نے میرے ساتھ اعلان بغاوت کیا تھا، جس نے میرے سے 4 چیزیں مانگی تھی، قیامت تک کی مہلت مانگی تھی، مجھے موت نہ دینا، خون کے اندر صلاحیت مانگی تھی کہ مجھے انسان کے اندر تک جا کر اٹیک کرنے کی طاقت دے دے۔ اللہ اکبر، کیا یہ شیطان تیرا دشمن نہیں تھا؟ کیا قرآن کریم میں اسٹامپ پیپر میں نے پہلے پارے کی میں نے 4تھی 5ویں سطر کے اوپر یعنی آدھے پہ نہیں کیا تھا؟ کیا دوسرے پارے میں نہیں کیا تھا؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ نا اے ایمان والو، اے میرے بندو، شیطان کی تابعداری نہ کرنا، یہ تمہارا کھلا دشمن ہے، اور جسے ماں دشمن بتائے اس سے بچتا ہے، جسے باپ دشمن بتائے اس سے بچتا ہے، جسے یار کے بچ کے نہیں اس سے بچتا ہے۔ خدا کہہ رہا ہے یہ تیرا دشمن ہے، تو کتنا بدبخت ہے خدا کے بھروسے پر، خدا کی بات پر یقین نہ کیا، اس دشمن کی چال کے اندر پھنس کر اپنا دنیا بھی برباد کرایا اور اپنا آخرت کا مقام بھی کھو دیا۔ اسی بارے میں اللہ کریم نے فرمایا آجا بندے، ہاتھ پر ہاتھ دے، آجا بندے میرے ساتھ ایگریمنٹ کر لے۔ کیا؟ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، ہے مجھے قرضہ دے۔ یا اللہ قرضہ تو ضرورت مند ہوتا ہے، یا تو اپنے آپ کو تو ضرورت مند کہنا چھوڑ دے، وکرنا قرضہ مانگنا چھوڑ دے۔ اللہ بیوی تیری کوئی نہیں، بچے تیرے کوئی نہیں، خاندان تیرا کوئی نہیں، رشتہ دار تیرے کوئی نہیں، اے مالک تجھے قرضہ کس لیے چاہیے؟ فرمایا قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتامی والمساکین وابن السبیل۔ ماں باپ تجھے پالیں گے پوسیں گے۔ آج صوبے دار صاحب، ولی عمر فاروق صاحب، آج میرے عزیزوں بچہ کہتا ہے میرے ماں باپ نے میرے لیے کیا کیا؟ میں تجھے بتاؤں، باپ ساری زندگی سورج کے آگے کالا ہوتا ہے، ماں ساری زندگی چولہے کے آگے جلتی ہے، تب جا کے گھر کے اندر ایک جوان تیار ہوتا ہے۔